اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پیارے بچوں، اپنی گزشتہ کلاس میں جو ہمارا سبق جس کا آغاز ہم نے کیا، بلند خوانی ہوئی، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو پتہ چلے، مشقی سوالات کا آغاز ہم نے کیا ہوا تھا. کوشچن آنسر آپ نے لکھ لیے ہوں گے، یاد کر لیے ہوں گے. آج انہی مشقی سوالات میں سے جو ہماری سرگرمی ہے وہ سوال نمبر 7 اور 8 ہیں. جیسا کہ آپ کا جو سوال نمبر 7 کتاب میں ہے وہ ہے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کریں. درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کریں. تو آپ کا یہ اہم سوال آپ کے پیپر میں بھی آتا ہے. آپ اس کو اچھی طرح جب سمجھیں گے تو آپ کو کوئی ایسی مشکل بات اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صرف سمجھنا ہے. اور ایسے سوالات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سبق کی ریڈنگ کریں. جب آپ سبق کی ریڈنگ کریں گے، سبق کو پڑھیں گے، تو آپ جو ایسی مشکل سوالات آ جاتے ہیں کبھی کبھار، تو ان سے آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ انہیں لکھ سکیں گے. تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب. سوال نمبر 7 ہے درست اور سوال نمبر 7 درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا فقرہ ہے مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے. آپ اس کو شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں. مری کے پی کے کا تاریخی مقام ہے. تو اس کا درست کیا ہوگا یہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. مری کے پی کے کا تاریخی مقام ہے، یا مری ہم نے سبق میں پڑھا کہ پنجاب کا تاریخی مقام ہے. تو یہاں پہ کیا ہے جی، یہ درست نہیں ہوگا. اس کے آگے آپ نے کراس کا نشان لگا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. یا آپ نے لکھ دینا ہے کہ یہ فقرہ درست نہیں ہے، غلط ہے. اس کے بعد دوسرا سینٹنس کتاب میں آیا ہے جی، گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہوگا کہ کسی ٹھنڈے علاقے میں جائیں. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے. ہم یہ کیا ہے جی، درست ہے. اس کے بعد تیسرا سینٹنس ہے معروف مشہور لارنس کالج بھوربن کے مقام پر واقع ہے. ٹھیک ہے جی. کے مقام پر
واقعہ ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے. یہ اس کو آپ کراس غلط لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چوتھا سینٹینس ہے ہمارے پاس کہ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے. تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے. تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے. تو یہ بات درست ہے. اس کے آگے ہم ٹک اور درست لکھ دیتے ہیں. یہ بات کیا ہے جی؟ درست ہے. یہ تھا آپ کا سوال نمبر 7. سوال نمبر 8 ہے درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ متضاد ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے الٹ ہوں، جو اس کے انگیسٹ ہوں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر دن ہے تو اس کے الٹ کیا ہے؟ رات ہے. رات کو کبھی دن نہیں ہو سکتا. اسی طرح صبح ہے تو شام ہے، اندھیرا اجالا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال دے کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ متضاد ایسے الفاظ کو کہتے ہوں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے الٹ ہوں. اگر ایک چیز موجود ہے تو وہاں پہ دوسری چیز کا وجود جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر اندھیرا ہے تو وہاں پہ اجالا نہیں ہوگا. تو اب کتاب پہ دیکھیے، اس میں بھی جب آپ نے تحریر کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے، تو آپ نے ایک کالم بنا لینا ہے. ایک طرف لکھنے ہیں الفاظ اور ایک طرف متضاد. ٹھیک ہے جی. تو پہلا لفظ ہے یہاں پہ بلند. بلند یعنی آسمان زمین. ٹھیک ہے جی. تو بلند پست. بلند کا کیا مطلب ہوگا جی؟ بلند کا متضاد کیا ہوگا؟ پست. خوبصورت بدصورت. خوبصورت بدصورت. اس کے بعد ہے جی خنک گرم. خنک کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا. تو اس کا متضاد کیا ہوگا جی؟ گرم. اس کے بعد لفظ ہے جی معروف مجہول. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج کی کلاس. ان کو اپنی کاپی پہ لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.